میرے غریب نے فرمایا اے گو دس میں کونا گو بولی گوا بول دیا گلا کر دیا نہیں گو بولی میرے غریب نے فرمایا گو دس میں کونا گو بولی یعنی تسی اللہ دے نبی ہو رسول ہو اگلا جملہ جڑا گو نے بولیا انہیں آگیا خاتم النبی گو نے آگیا تسی اللہ دے نبی ہو رسول ہو اور تسی اللہ دے آخری نبی ہو عقیدہ ختم نبوت حاضرین محترم اسلام نے بنیادی طور پہ تین چیزاں عطا فرمائیاں پہلی چیز اعتقاد دوسری عبادات تیسری معاملات پہلا عقیدے کے بارے اسلام نے سن پختہ کیتا کہ عقیدہ درست رکھنا ہے دنیا کے اندر جس انسان دا عقیدہ ٹھیک نہیں اس دی عبادات وہ کام نہیں آ سکتے اور قرآن مجید پڑھو قرآن کے اندر اکثر مقامات دے عبادات کو زیادہ رب العالمین نے عقیدہ درست کرنے کی تلقین فرمائی ہے جس طرح مالک کریم نے فرمایا بالعکس ان الانسان لفی خسر فرمایا قسم ہے تیزی نال گزرن والے زمانے دی انسان خسارے دے اندر ہے الا الذین آمنوا او خسارے دے اندر نہیں جنہ ایمان لے آندا یہ ایمان ہے نا یہ عقیدے دے نال تعلق رکھدا ہے جس وقت انسان ایمان لے آوے ایمان لے آن کے بعد پھر نیک اعمال کرے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق دی دعوت دے اور مشکل آوے تو پھر انسان صبر کرے حق دی دعوت دینی ہوئے جڑی تکلیف آوے اس سے صبر کرے پہلی جڑی تلقین کائنات رب نے اس سورہ پاک کے اندر فرمائی ہے تو یہی فرمائی عقیدہ درست ہوئے کہ ایمان شرط ہے اور ایمان عقیدہ کا نام ہے اور کائنات رب نے پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ کائنات رب نے فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے شرط کی رکھی کائنات رب نے فرمایا نیک اعمال کرے اور اگے کی فرمایا نیک اعمال کرے شرط ہے وہ مومن ہوئے مومن یہ مومن نہیں چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کرے وہ دے اعمال کا فائدہ نہیں امام الانبیاء نے غلاموں قریب 13 سال لے قریب مکہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی حیاتی مبارک گزری اعلان نبوت تو بعد اور کریم نے ہجرت تو پہلا جڑے اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہوئے یعنی قرآن کی آیات نازل ہوئیاں اس کے اندر اکثر مقامات دے انسان عقیدے کی درستگی کا حکم ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی اور عقیدہ ہے کی چیز ہے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ جڑ ہے عقیدہ نی ہے اگر نی کمزور ہوئے تو عمارت کدی سلامت رہ سکتی نہیں اگر جڑاں سک جان تو درخت کدی بھی ہرا بھرا رہ سکتا نہیں اس واسطے عقیدہ جڑ ہے یہ اگر جڑ درست ہوئے گی پھر شاخاں ہریاں بھریاں ہوندیاں پانی ملے گا اس کا فائدہ ہوئے گا تازہ آب و ہوا چلے گی اس درخت میں فائدہ ہوئے گا امام الانبیاء غلاموں اگر جڑاں سوک جان تو پھر بارش ہوئے چاہے جتنی مرضی کو کھاد پائے سپرے کرے اس شاخاں کدی بھی ہری بھریاں رہ سکتیاں نہیں اس طرح انسان کا عقیدہ جڑا ہے جڑ ہے جب عقیدہ درست ہوئے پھر
اعمال دا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین نے محبوب علیہ السلام دی حیاتی مبارک کے اندر رشتہ زوجیت کے اندر منسلک ہونے والی پہلی عورت مومنہ دی ماں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات واسطے آپ نے سارا کچھ ہی قربان کیتا اور مکی زندگی کے اندر سیدہ کائنات دنیا تو تشریف لے گئی ہیں مومنہ دی ماں مکہ کے اندر. اس وقت یہ نماز کا حکم نہیں سی آیا, اس وقت یہ حج کا حکم نہیں سی آیا, اس وقت یہ رمضان کا حکم نہیں سی آیا. امام الانبیاء کے غلاموں نماز پڑھی جاتی سی لیکن مسلسل جس طرح طریقہ کار نازل ہوئے نا معراج کی شب تو پہلا نماز پڑھی جاتی سی لیکن وہ طریقہ کار اور سی نماز اسی طرح سی لیکن شیڈول پکا 5 وقت والا نہیں سی. تو مومنہ دی ماں اس ساریاں عبادتاں دے حکم ہون تو پہلا دنیا تو تشریف لے گئی ہیں. کی خیال ہے بعد میں جنہ نمازاں پڑھی ہیں روزے رکھے نے حج کیتے نے زکاتاں کیتی نے جہاد کیتے نے کسی دا مومنہ دی ماں نال والد کا رتبہ ہو سکتا ہے نہیں. ان دی وجہ کی ہے کہ محبوب دے دامن دے نال جو وابستہ ہوئیاں زندگی اٹیچ ہوئی. آقا علیہ السلام نے عقائد کی پختگی سکھائی اور عقیدے کی پختگی اس انداز دی سی محبت محبوب کے اندر دنیا کی تشریف رہ گئی ہیں. کوئی بھی عبادت یہ تک اللہ رب العزت کی طرف لاگو نہیں ہوئی. کائنات کے اندر اس مومنہ کی ماں کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وجہ ہے بندہ عقیدہ سلامت سی, وطن عقیدہ درست سی. امام الانبیاء کے غلاموں اور بالخصوص ختم نبوت دا عقیدہ اسا کسی مولوی کولوں نہیں لیا, اسا کسی پیر کولوں نہیں لیا, ایک کسی دا گھڑیا ہویا بناوٹی نہیں, ایک 100 سال پہلے دا بھی نہیں, 200 سال پہلے دا بھی نہیں. یہ عقیدہ کتھوں آیا ہے, کیویں آیا ہے, کس عطا کیتا ہے, کتنے عرصے دا ہے؟ اے اللہ رب العزت پاک قرآن پر تو کائنات رب نے اعلان فرمایا کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کائنات رب نے فرمایا اے لوگوں کے اندر نبی کسے مرد والد نہیں ہے, کسے مرد والد نہیں ہے. کائنات رب نے فرمایا اے میرا نبی ہے اور آخری نبی ہے. کائنات رب اعلان فرما رہا ہے امام الانبیاء کے غلاموں اتنے کائنات رب نے فرمایا کسے جناب مرد والد نہیں ہے. اے نبی نے اور آخری نبی نے اللہ کی ذات نے دوسرے مقام دے اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور امام الانبیاء کائنات رب نے تذکرہ فرمایا اساں کتاب نازل کی لا ریب, فرمایا اے ہدایت مومنہ دے واسطے اور فرمایا الذین یؤمنون, فرمایا او لوگ جنہاں ایمان لے اللہ یؤمنون بما انزل الیک جو نازل ہویا محبوب کی ذات بما انزل من قبلک او جڑا پہلا نبیاں دے نازل ہویا او ہی بندے نے, حضور دے جو نازل ہویا او ہی بندے نے. جتنے کائنات رب نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے اللہ فرما رہا ہے جڑا حضور دے نازل ہویا او ہی بندے نے, جڑا پہلا نازل ہویا او ہی بندے نے. جے اگر بعد کوئی نبی ہونا ایتھے رب نے ضرور تذکرہ
بعدی، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آؤ اے محبوب نے سمجھایا ہے، رب نے سمجھایا ہے. اسا کلمہ پڑھیا، کلمہ کیویں مکمل ہویا؟ اسا کلمے دا پہلا جزا ادا کرنے لا الہ الا اللہ. اے پڑھن دے نال انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا. جب مسئلے پڑھ لیا ہے جتنی دیر تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھا گے اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے. اسا پڑھیا لا الہ الا اللہ، او الہ تیرا کوئی بھی نال شریک نہیں ہے. اس نے قرآن کے اندر حکم فرمایا، اس نے فرمایا کان محمد وابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او کائنات دا اعلان فرما رہے ہیں سنیلا بنیا جدہ عبادت دے اندر کوئی کسی کا شریک نہیں. او وقت ہونا شریک ہے. اس نے قرآن کے اندر دسیا اصل نبی کو مبعوث فرمایا، نبی آخری نبی ہے. پھر محبوب علیہ السلام کا اسی اگلا جو حضور کی رسالت کا اقرار نہ کریے بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. پڑھیا محمد رسول اللہ، پڑھنے نال انسان کامل مسلمان بن گیا. ہونے سائے پروردگار دین الوہیت میں بنیا. وہ رب دا فرمان قرآن کے اندر موجود ہے. اے میرا آخری نبی ہے محمد رسول اللہ. پڑھیا پڑھن تو بعد یہ سنی قرار کیتا نبی ساڑھے نبی نے انہاں تو بعد اللہ دے بندے نے اور رسول نے ایک تو اقرار کر لیا. میرے کریم نے فرمایا اللہ نبی بعدی، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کی مطلب ہے ایک کلمہ پڑھنے ملتا کی ہے، درس کی دیتا ہے. پہلا جو اللہ کی وحدانیت کا قرآن ہے آخری نبی ہے. دوسرا جو حضور کی رسالت کا حضور کا فرمان ہے میں آخری نبی ہاں. مطلب کی ہے، نتیجہ کی ہے، نتیجہ ہے ملے گا. اے ایمان والے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی رسالت کا اقرار نہ کرے. دونوں کے فرمان بھی موجود ہے. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے انہوں اس جناب صورت کے اندر بننا ضروری ہے. اس طرح نبی کی ذات رو آخری نبی بننا ضروری ہے. حضور کی نبوت کا اقرار ہوئے کہ بندہ آخری نبی نہ بننے بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ شرط ہے. پہلی شرط لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. اس رب نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی بھیجا. دوسرا جو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اسے پڑھ لیا تو پھر حضور نے فرما دیتا لوگو میرے تو بعد کوئی نبی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ عقیدہ کدوں گائے سنو امام الانبیاء غلاموں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خمیر پانی اور مٹی کے درمیان سی. کتے پانی مٹی کے درمیان سے آئیے مکمل وجود پڑیا نہیں ہے. پانی دے مٹی کے درمیان ہے. فرمایا لوگوں میں ادو ہی اللہ کا نبی سا پھر رب کی ذات نے میں آخری نبی بنایا. اس دنیا دے اندر سمجھن دے واسطے سمجھان دے واسطے کوئی کام اگر ہوئے یا شاگرد ہوئے استاد مثال پیش کرتا ہے، اتنا پیر مثال پیش کرتا ہے، والد بچے کو سمجھائے تربیت دے واسطے مثال پیش کرتا ہے. آؤ مدینیوں مثال آئی ہے بخاری کے اندر موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے دسیا فرمایا لوگوں کسی
عالی شان محل بنایا ہوئے بڑا خوبصورت ہوئے لوگوں کی زیارت کرن اندر جان بڑا عالی شان ہے بڑی شان و شوکت نال بنایا گیا ہے جدو باہر نکلے ایک کونے کے اندر ایک کوئی نہیں ہر بیٹھن والا سوال کرے گا ایڈا عالی شان محل بنیا ہے پر ایٹ کیوں نہیں ایک جدو کر محبوب نے فرمایا کہ کریم نے فرمایا لوگوں سمجھیا نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے انہوں اپنا حسن اللہ نبوت کے منصب بھیج گئے رسالت منصب بھیج گئے جناب ایک محل دیار فرما رہے آئے فرمایا ایک بچ گئی اس محل دے اندر ایک جگہ ایک کونا بچیا یہ محل مکمل نہیں ہویا فرمایا لوگوں اساں تشریف لے آئے اساں میری جگہ خالی ہے فٹ کی دیئے محل مکمل دیار ہو گیا ہے فرمایا مطلب ہے میرے کو بعد کوئی نبی نہیں ہو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا امام الانبیاء علیہ غلام محرمہ دے مہینے دے اندر ختم نبوت دا موضوع چھڑن دا مقصد چند دن قبل 10 محرم والے دن جیو میود اینا ایک کمینہ بنا دا کیتا جیڑے بغیر یورپی ادا کر دن جیڑے کافر ادا کر دن اینا کافر والا کردار ادا کر کے امت مسلمان دے دل جناب زخمی کی دے جنہ دے سینیاں دے اندر ایمان کی دولت موجود ہے جنہ دے دل دے اندر میرے نبی کی محبت برقرار ہے انہوں نے سینیاں جناب چاہ کیتا انہوں نے سینیاں زخمی کیتا ان جناب آرزی توبہ سامنے پیش کیتیاں جا رہی ہیں حکومتہ نے کی کیتا انہیں آکیا 15 دن لباس لسنس کینسل ہے میں کیا بیمانا اور 15 دن دے لسنس کینسل نہیں ہوں گے امت مسلمان آئے فیصلہ ہے میرے نبی دے دور دے صحابہ کا کردار ہے اس صحابہ کا بھی فیصلہ ہے اتابیاں کا بھی فیصلہ ہے تبا تابعین کا فیصلہ ہے تیرا نبی کا گستاخی ہوئے انہوں معافیاں نہیں دیتیاں جانیاں او واجب القتل ہے نینوں دے تانوں اتھارٹی نہیں قتل کرم گے بجانے سیسا دے ملک دے اندر قانون موجود ہے اس قانون دے تحت میں جناب آپ کے ذریعے اس کیمرے دے ذریعے حکومتاں نگر پیغام دینا چاہنا ایک تمہیں نہیں ہو دنیا کو ٹوٹ جانا ایک ددار ہمیشہ نہیں رہنا کبھی دنیا دے اندر سرچ کرو سروے کرو تاریخ پڑھو بڑے بڑے سور میں آئے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے بادشاہ آئے انہاں کی ساتھے تجنا بڑا رب کوئی نہیں بڑے بڑے ظالم آئے جنہاں لوگا مسلمانوں زبا کیتا اور مسلمانوں کھوپڑیاں دے منار بنائے انہاں دیا جناب ہستیاں مٹ گئیاں انہاں دیا نسلوں برباد ہو گئیاں اے اعلان جناب خدا بقی کا اعلان کرنے والے رب ہوں کا دعویٰ کرنے والے مٹ گئے برباد ہو گئے میں کیا ظالموں نے اقتدار مل لیا ہے ایڈا ظلم نہ کر نبی دے گستاخ نو کافر کردار تے پہنچاؤ پھر کوئی جناب ملک ممتاز قادری اٹھے پھر جناب حکومتاں نو پیراں اٹھ دیا نے پھر یورپی تکلیف دے اندر آ جاندے نے اے دھرتی کلمے دے نام دے پڑھن والی دھرتی ہے اس دھرتی کے اندر ایے بھی ماں ایسے لال پیدا کیتے ہیں جنہاں نو دودھ پلایا ہے محمد عربی دی ذات درود حضور دی غلامی دا درسیدہ ہے ایسے عاشق موجود نے او امام الانبیاء دے غلاموں نبی دی توحید نہ اللہ برداشت کرتا ہے ایک قرآن نبی ہوئی فیصلہ ہے پھر دے تو میرے محبوب علیہ السلام دے کوڑ فضا مقابہ دے دن صحابی ہے عرض کی دیا او بے ایمان جڑا شہری کر کے توہانی توحید کرنا سی او خانے کعبہ دے اندر ہے سینے کعبہ دے اندر ہے پھر خالی سینے کعبہ دے اندر نہیں غلام بھی کعبہ دے اندر
بندے ہوئے تھے حرام نے اگر ذاتی دشمنی اس دائرے کے اندر آ جاوے ایک تسا قتل نہیں کر سکتے اے او مسجد اے حرمت اے حلال جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور امام الانبیاء غلاموں آئے صحابی میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی سونیا جس نے تواڈے بارے کلام لکھیا ہے جس نے توہین کی دی خالی سینے کعبہ دے اندر نہیں سونیا غلاف کعبہ دے دیوار کعبہ دے درمیان ہے انہیں بارے کی حکم ہے میرے نبی نے اشار فرمایا او قتل فرمایا نبی دی عزت کی بات ہے اللہ دی جناب شریعت ہے حضور قیود نے وہ اپنی جگہ دے برقرار ہے لیکن جدو نبی دے گستاخ دی کلے آئے سینے کعبہ دے دور دی کلے اے غلاف کعبہ دے اندر لپٹ جاوے او تبھی نبی دے گستاخ معافی نہیں جاوے سبحان اللہ یہ قانون بج رہا ہے ایک کتھوں آیا قانون میں کہ مدینی آیا قانون جنہ دی خاطر کائنات بنی اتھوں آیا قانون آئی امام الانبیاء غلاموں حضرت سیدنا علیہ السلام اللہ رب العزت نے تفریق فرمایا ایک ختم نبوت دا سلسلہ کی تو چلے آئے مولویاں دا بناوٹی نہیں ہے پیرہ نہ بنایا نہیں ہے اللہ دا قرآن یہ ہوئی اعلان کرتا ہے اور میرے محبوب دا پاک فرمان یہ ہوئی اعلان کرتا ہے آدم علیہ السلام اللہ نے تفریق فرمایا اور فرمایا هذه الشجرة فتكون من الظالمين آپ نے فرمایا ایس درخت قریب نہیں جانا ہے آپ رو پھرو ٹرو کھاؤ پیو سیر کرو سارے کام کرنے فرمایا هذه الشجرة اس درخت قریب نہیں جانا اور امام الانبیاء غلاموں اللہ کی حکمت کے راز موجود نے حضرت آدم علیہ السلام درخت قریب گئے اللہ نے حکم جاری فرمایا جاؤ دنیا کے اندر جنت نکالیا دنیا کے اندر آئے بات طویل اس طرف نہیں جانا چاہتا 300 سال آئے سالدہ نبی دنیا کے اندر آہوزاری کر دے رہے بزرگاں نے لکھی آئے اللہ دی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام نے رسی دی پروردگارا اللہ میں معاف کر دے اللہ دے اس محبوب دا واسطہ ہے جس کا نام محمد ہے اللہ کی رات نے فرمایا آدم تو کتوں پڑے آئے عرض کی تھی پروردگارا میرے تن دے اندر جدو روح پھونکی گئی میری آنکھ کھلی میں بیٹھیا جنت دے ہر دروازے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھی آئے اے ہر جانوار دی آنکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھی آئے ہر درخت دے پتے دے نام حضور لکھی آئے اللہ ہر حور دے پچھانڈی دے تیرے نام دے نال تیرے محبوب دا نام لکھی آئے اللہ اس نام واسطہ ہی معاف کر دے اللہ نے فرمایا اے آدم تو جانتے ہوئے ہستی کون ہے عرض کی تھی پروردگارا حکم فرمایا اے آدم ایک ہستی پیدا نہ کرتا تینوں میں پیدا نہیں کرنا آج تو اس نام دا وسیلہ دے کے معافی منگی اپنے فرمایا اگر پوری اپنی اولاد کی معافی منگلا اساں تیری ساری اولاد معاف کر دینا سے فرمایا اے میرا نبی میرا نام محمد اساں نبوت دا سلسلہ پر کر چھڑیا نبوت دا سلسلہ ختم ہے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور امام الانبیاء دی غلاموں میرے محبوب علیہ السلام کا مقام شان کی ہے اللہ دی ذات نے ولا مقام عطا فرمایا ہے اور تجناب تبوک دا میدان ہے تبوک دے جان دے واسطے بڑے بے ایمان دے نال مقابلہ ہے میرے محبوب علیہ السلام
السلام نے غلاماں اکٹھیاں فرمایا اکٹھیاں کرن تو بعد فرمایا لوگو جیڑا بیمار ہے اونوں ہی اجازت ہے جیڑا ضعیف ہے اونوں ہی اجازت ہے جیڑا بچہ ہے اونوں ہی اجازت ہے عورتاں کو بھی اجازت ہے باقی جتنے بھی صحت مند ہو ینگ ہو سارے باہر نکلو جنگ دے واسطے تیار کیتا میرے محبوب علیہ السلام نے اور فرمایا علی دیا کو حکم ہوئے فرمایا تو مدینے دے اندر رہنا ہے تو ان عورتاں دی ضعیفاں دی بچیاں دی بیماراں دی ایتھے جناب نگرانی کرنی ہے تو اس مدینے دے اندر رہنا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا اے جنگ دے واسطے جا رہے ہو رب نے مینوں اپنا شیر بنایا ہے شیر جنگاں دے اندر سونے لگدے نے شہر دے اندر حفاظت واسطے نہیں سنو میرے کریم نے جڑا جملہ تاں فرمایا حضور نے فرمایا علی کیا کہ اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی دور دے جاندے نے پیچھے ہارون چھوڑ جاندے نے مطلب کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے ہارون علیہ السلام اللہ دے نبی نے میرے کریم نے جملہ بولیا فرمایا جنہیں موسیٰ کوئی دور دے جاندے نے قوم دے کو جناب اپنے بھائی کو چھوڑ کے جاندے نے فرمایا تو ایویں او مثال جنہیں موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون نے ایک شکوہ پیدا ہو سکتا سی ایک شک شبہ اٹھ سکتا سی لوگاں دے دلاں میں روحاں پیدا ہو سکتے سن کہ حضور نے مساعد دیتی فرمایا ہارون جنہیں چھوڑ کے موسیٰ تشریف لے گئے وہ دونوں نبی سن شک نہ پیدا ہو جاوے وہ یہ نہ کہ علی بھی نبی نے میرے نبی نے جناب جملہ بول گئے قیامت اگر رولے مگائے فرمایا علی تو خوش نہیں ہوگا کہ جنہیں ہارون علیہ السلام موسیٰ دوبار قوم نے کو رکھتے سن تو نے اس مدینے والے غریبوں نے کول اے جناب بچیاں نے کول بیماراں نے کول عورتاں نے کول رہو پر اگلی جملہ سنو حضور نے فرمایا علی اگلی گل ہے کہ میرے تو بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا میرے تو بعد کوئی نبی مثال ہوئی دیتی پر ناڑی میرے کریم نے رولا مکا جڑیا اور حضور نے فرمایا طریق عذاب ہون دے کنے طریق عذاب دجال قذاب جھوٹے بے ایمان ظالم طریق کام نہ لکیے ویدہ دعوے کرن دیا وقت تعین دی حضور نے فرمایا میری امت دے اندر کریم نے جنہیں اندر عورتاں بھی ہون دیاں مرد بھی ہون دے طریق عذاب ایسی ہون دے جڑے اپنے آپ نبی ہون دا اعلان کرن دے کہ ایسی نبی ہیں نبوت دعویٰ کرنا کریم نے فرمایا طریق عذاب ہون دے جو حضور فرما دے وہ ساتھ ہون دے اور بات اصل کریم نے فرمایا ہون گے قذاب دجال قذاب دونوں لفظ حدیث پاک کے اندر موجود نہیں دجال اور قذاب امام الانبیاء غلاموں میرے محبوب علیہ السلام آخری نبی نے کہ بندہ چاہے میں مسلمان اور مسلمان رہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے ختم نبوت کا اقرار کر کے مسلمان رہ سکتا ہے اگر ختم نبوت کا اقرار ختم ہو جائے کلمہ بھی ان فائدہ نہیں دے گا دارہ اسلام جو خارج ہو جائے گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہے جی ان مسلمان رہنا کہ عقیدہ یہ بنانا کہ ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں کیوں سارے نبیوں نے سردار میرے تو دوڑے کائنات کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات ورگا رب نے کوئی دوجہ پیدا ہی نہیں کروایا ختم نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے
لوگ آج کئی معنی کئی کی ترجمے بناوٹی میں کہا جبڑے جہان دیئے جے اردو دا کسی لفظ دا معنی کرنا ہوئے نا وہ دے واسطے ڈکشنری لینی پوے دی اردو دی تے جی زبان فارسی ہوئے تو فارسی میں ڈکشنری اردو دی نہیں چلے گی جیڑی زبان ہوئے اس سے زبان کی ڈکشنری ہوئے تو پھر جا کے ترجمہ سمجھ آؤں ہے اے لفظ عربی دا اور کائنات سردار نے خود اس کا معنی یہاں بیان کرنا چھڑیا ہے حضور نے خود معنی بیان کر چھڑیا ہے دعا امام الانبیاء علیہ السلام چونکہ دیہات کے اندر رہنے والے ہیں ہر دیہاتی دا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کو بڑے دونوں بندہ آیا کسے کپڑے دے اندر یا صندوقڑی دے اندر ایک گوئے پھڑ کے لے آیا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو یا عرض کی تھی سونیا تُسا نبی ہو میرے کریم نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہوں دیہاتی جڑے اندر نا انہاں دا انداز وکھرا ہی ہوندا ہے جان دے ہو شہریاں دا اس باب ہوندا ہے دیہاتیاں دا وہ پنڈاں والے دا وکھرا انداز ہوندا ہے اللہ نبی میرے کریم نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی و رسول ہوں آدھا میں نہیں مننا فرمایا کنے مننا وہ پار کٹی زمین دے ماری فرمایا عرض کی دیا ہے آجڑی گوئے اے دس سے تسی کون میں مر جاؤں گا آئی امام الانبیاء علیہ السلام میرے کریم نے فرمایا عربی لفظاں ترجمہ کر رہا میرے کریم نے فرمایا اے گو دس میں کونا گو بول دیا گلا کر دیا نہیں گو بولی میرے کریم نے فرمایا گو دس میں کونا گو بولی یعنی تسی اللہ دے نبی ہو رسول ہو اگلا جملہ جڑا گو نے بولیا انہیں آگیا خاتم النبی گو نے آگیا تسی اللہ دے نبی ہو رسول ہو اور تسی اللہ دے آخری نبی ہو نبوت ادنوارا بننے میں کیا چلیا تو اجرونے بنائے اتے گھومنے بھی قرار کی دینے آدم علیہ السلام نے رب بنانے نبی آخری نبی اور امام الانبیاء نے غلاموں حضرت علی میرے کریم نے فرمایا علی تو ہارون کی طرح دل خوشی نہیں تو مدینے رہو پر میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اتنے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوگا عمر ہوگا میرے تو بعد کوئی نبی ہوگا تے عمر فاروق ہوگا یہ فرمایا جے ہوگا تے عمر فاروق ہوگا اور امام الانبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بیٹا نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نا بیٹا نبی کتنے نبی نے جنہی اولاد نبی میرے محبوب علیہ السلام نے تین بیٹے نے یہ دو روایات مختلف نے ایک روایت اندر ہونا دو صاحبزادے نے ایک اندر ہونا تین صاحبزادے پر میرے نبی صاحبزادے بچپن کے اندر دنیا تو تشریف لے گئے انہی وجوہات جو بزرگان دین نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ اگر نبی دے بیٹے جوان ہو جانے نبی نہ ہونے اس شام دے خلاف سی کے پچھلے نبیان دے بیٹے نبی ہوئے لے اور اگر نبی ہو جانے اللہ دے وعدے دے خلاف سی اللہ چاہتا سی نہ شام دے خلاف ہوئے نہ وعدے دے خلاف ہوئے میں آخر جنہ ہو گیا ہے چار ٹکیاں دکھاتا ہے کسے قبیلے پیچھے لاگے کسے جبر نو اپنا نبی آکے کسے جناب کاغذ دے سین کر دے ٹکیاں دکھاتا ہے یورپ جان دکھاتا ہے جناب اپنا ایمان روڑے میں کہا جے نبی دا پتر ہوئے جے نبی نہیں ہو سکتا اس بندر کی جو
اندر کسے کسیٹی دا پتر کیویں نبی ہو سکدا؟ سبحان اللہ. 13ویں صدی دے اندر کسیٹی دا بچہ کیویں نبی ہو سکدا ہے؟ یہ تو سارے نہیں اس جملے دا پتہ. کتاباں دے اندر لکھیا کہ امت دا نام جو بھی سی دا لقب جڑا محلے چ کال نہیں پیندی بیبییاں دی آندے نے امت دی آلسی کسیٹی. یہ ہن میں نے بھی آج تک نہیں پتہ لگا کہ کسیٹی یہ دا لقب سی. میں کھانے دا ذمہ دار ہوں. مرزا قادیانی کانا جڑا سی نا لیٹرین چ مرن والا او دی بیبے دا لقب محلے وچ سی کسیٹی. میں کہ چلیا نبی دا پتر نبی نہیں ہو سکتا. بچپن کے اندر دنیا تو تشریف لے گئے اور رب دا وعدہ بھی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بھی بس تہاڈی رضا ویکھنی ہے. تے یار یہ آنکھاں میں جان سنے اور کسی دکھ تے تکلیف تے کسی دے چلے جان تے رونا. اس حدیث تو ثابت ہے کریم نے بیٹے دنیا تشریف لے گئے حضورتیاں کھجا سوں بارک لی چاپا رسی دی آقا سان سفر دا درس دین دیو. کریم نے فرمایا اکھاں میں جان سو آ جانا دل دی نرمی دی دلیل ہے. دل دے نرم ہون دی دلیل ہے کہ دنیا تو چلا گیا عزیز کوئی مال دا نقصان ہو گیا چوٹ ملی ہے صحت خراب ہو گئی ہے اکھاں جو آنسو آ جان یہ فکر دی عمل ہے دل دے نرم ہون دی دلیل ہے. پر اجازت پٹن دی نہیں باغل کرن دی اللہ دی ذات دے شکوے کرن دی اجازت نہیں. اکھاں جان سونے یا اللہ تو تے آنا حبیب اساں تہاڈی رضا ویکھنی ہے اساں تہاڈی رضا ویکھنی ہے. ایتھے یار دا بیٹا دنیا تشریف لے گیا اکھاں جان سونے اللہ فرمایا یار دی اکھاں میں جان سو برداشت کر لینا کوئی نبی ہو دے میری غیرت گوارا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور تو بعد کوئی نبی ہو سکتا. میں رسیدی ہے کلمہ پڑھو بندہ مسلمان ہے. مسلمان رہ کی میں سکتا ہے یہ عقیدہ ہوئے کہ ساڑھے نبی تو بعد کوئی دوجہ نبی ہو سکتا حضور تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں. اور ایسا بے ایمان کوئی سامنے آ جائے اس کتے تو منہ موڑ لینا ایک مومن کی صفت ہے کہ جڑا ساڑھے نبی دا نہیں ہو ساڑھا بھی ہو سکتا نہیں. اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار اس ختم نبوت مسئلے کو سمجھن دی اور اس کو اپنا بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.